رمضان کا مہینہ ہے اور بہت بابرکت اللہ رب العزت کی رحمتوں کا برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت سرکش شیطانوں کو باندھ دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ رمضان اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی روزے رکھ کر اس کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو شخص رمضان کے مہینے میں بھی اس کے روزے رکھ کے پھر روزوں کے تقاضے پورے کر کے اپنے گناہ نہیں بخشواتا، تو ایسے شخص کے لیے جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہی ہے۔ تو رمضان کے اندر نا آپ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ 3 کام لازمی کریں۔ سب سے پہلے تو قرآن کی تلاوت کو لازمی پکڑیں۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، تو اس لیے قرآن کی تلاوت جو ہے نا اس کو آپ روٹین میں لائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت تھوڑی کریں، زیادہ کریں، ایک آیت پڑھیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے، اور جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دور کیا۔ دوسرے نمبر پہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھیں، الحمدللہ 100 دفعہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ 100 دفعہ، استغفر اللہ اس کا ورد کریں کم از کم 100 دفعہ۔ پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ یہ والا ورد آپ کریں۔ پھر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ آپ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھیں۔ اور ساتھ ہی یا ذا الجلال والاکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذکر کو تو لازم پکڑ لو۔ یہ چھوٹے چھوٹے ذکر ہیں تو چھوٹے چھوٹے، اور ان کو کم از کم 100 دفعہ انسان پڑھ لے تو ان کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے، یہ 4 کلمات پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پسند کرتا ہوں کہ ایک دن میں ان کو میں 100 دفعہ پڑھوں۔ اور ان کلمات کے پڑھنے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ 100 گھوڑے میدان جہاد میں بما ساز و سامان بھیجنا، 100 قربانیاں قبول شدہ اللہ کے راستے میں، زمین آسمان کے درمیان کا خلا نیکیوں کا بار کے 100 غلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کروانے کا اجر ہے۔ پھر لا حول ولا قوت الا باللہ تو 99 بیماریوں کی شفا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ پھر اسی طرح استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے تقریباً جو اس کے فوائد ہیں اس میں 8 فائدے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیں گے، دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ موصلہ دار نفع دینے والی ٹائم پہ آنے والی بارش برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ سے توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی بیٹوں سے اور مال سے مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ تعالیٰ ہم ایک پھل کھانے کو روتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے باغات پیدا کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں چشمے پیدا کرے گا، پانی کا بحران نہیں آئے گا۔ پھر اسی طرح دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اس کا 7واں فائدہ کہ جس علاقے میں لوگ استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ کا ورد کرتے ہیں، وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اور 8واں فائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بہترین تمہاری زندگی دے گا، یعنی تمہاری زندگی بہترین گزرے گی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں عیش و عشرت اور اچھی پکیزہ زندگی دے گا۔ یہ تو استغفار کے کچھ میں نے فوائد بیان کیے ہیں۔ اور الحمدللہ یا پھر یہ جو ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو ترازو ہے نا اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر 7 زمینیں 7 آسمان اس میں ڈال دیں اور جو کچھ اس میں ہے تو وہ نہیں بھرے گا، لیکن الحمدللہ پڑھنے سے وہ میزان نیکیوں سے بھر جائے گا۔ اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ سارے بخش دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کلمات اللہ کو اتنے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو رحمان کو محبوب ترین کلمات ہیں، زبان پہ بہت ہلکے اور میزان کے اندر بہت بھاری، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ ذکر کریں۔ تیسرے نمبر پہ
آپ رمضان کے اندر صدقہ خیرات کریں. ایک تو صدقۃ الفطر جو واجب ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ صدقہ خیرات کریں جتنا ہو سکتا ہے حسب توفیق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا کام رمضان کے اندر یہ کرتے کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. اور یہ 3 کام تو اہم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کا اہتمام کرنا،